السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، ہم اور آپ بربادی اعمال کے اسباب کیا کیا ہیں، اس مرکزی عنوان کے تحت ہفتہ واری دروس سن رہے ہیں۔ اس سلسلے کی 9ویں کڑی بربادی اعمال کے امور میں سے ایک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کے احترام کو تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے، اور آپ کی بے ادبی و گستاخی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یا محمد بول کر مت پکارو۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ روک دیا تھا۔ سورہ نور میں اللہ کا فرمان ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تم اس طرح سے رسول کو مت پکارو، اس طرح سے رسول سے گفتگو نہ کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس کی تشریح میں کہ یا محمد بول کر مت پکارو۔ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہو، کوئی معاملہ درپیش ہو، تو یا رسول اللہ یا محمد کہہ کر پکارو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہے۔ جب آپ زندہ تھے، جب آپ باحیات تھے، تب صحابہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں کوئی کام ہو تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ بول کر پکارو۔ اب ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس لیے ہم یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم یا نبی اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی توقیر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے واضح کیا۔ سورہ احزاب میں اللہ کا فرمان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ محترم ہے، زیادہ قابل احترام ہے۔ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑے خیر خواہ تھے، بڑی قربانیاں ہیں امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہر مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جیسے تم آپس میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، تم نبی سے بلند آواز سے ویسی گفتگو نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جب یہ آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا، عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے، دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر پھر سے کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، دوبارہ سوال کرنا پڑتا تھا۔ یہ صحابہ کے خوف کا عالم تھا، اعمال کی حفاظت کا ایسا شوق اور ایسا جذبہ تھا، ایسی فکر تھی۔ تو معلوم کیا ہوا، رسول کی شان میں بے ادبی اور گستاخی یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنی طاقت بھر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم نبی کا نام لیں تو ادب سے، احترام سے نبی کا نام لیں، اور جب نبی کا نام آئے آپ پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہرگز ہرگز نہ کریں، ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ 10ویں نمبر پر جس چیز سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ اللہ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کے بارے میں دھڑلے سے یہ کہہ دینا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم کافر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ بعض لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں تم مرو گے تمہیں ایک بوند پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، ایک بوند پانی کو بھی ترس جاؤ گے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بول جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں قسم کھا کر یہ کہہ دینا کہ اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہاری مغفرت نہیں فرمائے گا، یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ کون اللہ کی معافی کا، اللہ کی مغفرت کا مستحق ہے اور کون مستحق ہے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لہذا کسی کے تعلق سے یقین سے اس طرح سے کہنا، قسم کھا کر کہنا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ ایمان لے آئے، اپنی اصلاح کر لے، صحیح راستے پر لگ جائے، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا انتظام کر دے۔ سورہ زمر میں اللہ کا فرمان ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، جن کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے عفو و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، ساری غلطیوں کو معاف کر دے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے قسم کھا کر کسی کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تم کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس سے ہماری نیکیاں تباہ ہو سکتی ہے۔ حدیث سنیں آپ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے کہ من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفرن لہ اللہ اغفرن لفلان، وہ کون ہوتا ہے ایسا کہنے والا، میری قسم کھا کر ایسا کہنے والا وہ کون ہوتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، اس کو ایسا حق کس نے دیا ہے، یہ کہنے کا اختیار کس نے دیا ہے، ایسا کہنے والا وہ کون ہوتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے کے گناہ معاف نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے فلاں کے گناہ معاف کر دیے اور میں نے تیرے عمل برباد کر دیے۔ اللہ کیا کہتا ہے، میں نے فلاں کے گناہ تو معاف کر دیے، جس کے بارے میں تو کہہ رہا تھا اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کے گناہ تو معاف کر دیے، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، لیکن میں نے تیرے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی جذبات میں آ کر، تاؤ میں آ کر ایسا کچھ بول جاتا ہے، اس کی باتیں، اس کی زبان سے شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں یا بڑی بڑی باتیں ایسی نکل جاتی ہیں نعوذ باللہ، جو اس کے اعمال کی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی دینداری پر، اپنے تقوی پر ہمیں فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو پارسا مت بتاؤ، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت بتلاؤ، تم میں کون زیادہ تقوی والا ہے، کون زیادہ پرہیزگار ہے، کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، اللہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو دینداری کے دھوس میں آ کر ہرگز کسی کے تعلق سے قسم کھا کر یہ نہ کہنا کہ اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو معاف نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا پاور ہے، اور ہمیں کبھی بھی اللہ کے اختیار اور اللہ کے پاور کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اعمال کو برباد کرنے والے امور میں سے ایک معاملہ ہے خلوت میں، تنہائی میں
محرمات کا ارتکاب کرنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا۔ آدمی جب مجلس میں ہوتا ہے، محفل میں ہوتا ہے، تو لوگوں سے شرم کرتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے۔ مجلس میں ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کا خیال کرتا ہے، مگر جب وہی بندہ تنہائی میں جاتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور باتوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو خلوت میں، تنہائی میں محرمات کا، گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ انسان کے اعمال کے لیے تباہ کن ہے، اس کے اعمال کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے چاہے ہم مجلس میں ہوں، چاہے تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، ہر جگہ اللہ سے ڈریں اور محرمات، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے بچیں۔ کوئی حرام کام ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، سب دیکھتے نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے وہ، سب دیکھتے نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے وہ۔ ہماری نقل و حرکت اوروں سے تو چھپ سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ہماری نقل و حرکت چھپ نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ضرور ضرور ہمارے احوال سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، لہذا اپنے دل میں اس کا ڈر، اس کا خوف رکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَ بَيْضَاء۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے مانند روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، یعنی ان کے پاس پہاڑ کے مانند ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کی طرح سے وہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اڑا دے گا، ہواؤں میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند بکھیر دے گا۔ ان نیکیوں پر اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کرے گا۔ نیکیاں کیسی ہوں گی؟ پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، مگر اللہ ان نیکیوں کی قدر نہیں کرے گا۔ ذرات کی طرح اللہ ان بڑی بڑی نیکیوں کو، پہاڑ جیسی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خطرناک وعید سنا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کے بارے میں وضاحت کر دیجئے، ان کے بارے میں آپ ہمارے سامنے کھل کر بیان کر دیجئے۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں نادانی میں، لا علمی میں ہم بھی انہی لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند بنا دے، اللہ ان نیکیوں پر ثواب نہ دے، کہیں ہم بھی انہی میں سے نہ ہو جائیں، آپ ان کے بارے میں کھل کر وضاحت کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنو، اما انہم اخوانکم، وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور وہ تمہاری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگی، وہ
وہ تمہارے ہی بھائی، تمہاری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں میں وہ ویسی ہی عبادت کریں گے جیسا تم عبادت کرتے ہو، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد گزاری بھی کریں گے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا، ان کی نیکیوں پر اللہ انہیں ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کیوں کر دے گا؟ نمازی بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، پھر بھی ان کی نیکیاں ضائع کیوں ہو جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے، خلوت میں جائیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ان کا سامنا ہوگا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ان کا سامنا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں پائیں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں شامل ہو جائیں گے، اس میں ملوث ہو جائیں گے، خلوت میں محرمات کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑتے ہوئے ذرات کے مانند بنا دے گا، جبکہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے مانند ہوں گی۔ نمازی بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، پھر بھی ان کی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ تنہائی کے گناہ، خلوت کے گناہ، خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا، ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ بہت سارے، اور آج کل موبائل ہے، موبائل بڑی آسانی سے آدمی ایک کلک سے آدمی بہت بڑے گناہ تک پہنچ سکتا ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ پھر وہی شعر پڑھ رہا ہوں میں، پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، سب دیکھتے نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے وہ۔ یہ خیال اگر دل میں آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہر قسم کے گناہوں سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آسانی سے بچا لے جائیں گے۔ تو خلوت میں، تنہائی میں محرمات اور حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے نیکیوں کے لیے بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو محترم حضرات، معزز خواتین، آپ کے سامنے جو ہے کئی قسطوں میں بربادی اعمال کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں، میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 1 کفر، نمبر 2 شرک، نمبر 3 ریاکاری، دکھاوا، نمبر 4 ظلم، نمبر 5 حسد، نمبر 6 احسان کر کے کسی پر احسان جتلانا، نمبر 7 جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دینا، نمبر 8 کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر انہیں اپنا ہاتھ دکھا کر اپنے قسمت کے احوال معلوم کرنا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا، نمبر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنا، نمبر 10 اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا، نمبر 11 تنہائی میں، خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں جن سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہم ویسے بھی نیکیاں کم کرتے ہیں، دوسرے ہماری نادانی کی وجہ سے اگر ہماری نیکیاں برباد کر دی جائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم القسمت
کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، جیسا جیسا ہم علاج کر رہے ہیں مرض بڑھتا ہی جائے تو یہ تو بہت بڑی نادانی ہوگی۔ جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے، جب تک ہم ان برائیوں سے نہیں بچیں گے، تب تک ہماری نیکیاں ہمارے لیے مفید اور کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فوراً اس کی قبولیت کی فکر کریں اور اس کو قبول کرانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ان تمام برائیوں سے ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنا دامن پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور اعمال کی قبولیت کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر نادم ہونے، شرمندہ ہونے اور تیرے حضور ہمیں خالص اور سچی توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو مومنین انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے تک خیر کی باتیں، خیر کا پیغام پہنچانے اور دوسروں کو بھی صحیح رہنمائی کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے یہاں آنے، بیٹھنے، سننے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اللہ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے امام میں عالم باندھ و ترقہ فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔